میں ایک ایسی ہستی کو دعوت سخن دینے لگا ہوں کہ پاکستان کی سرزمین سے جب پہلا قافلہ سرزمین افغانستان کی طرف جہاد کے لیے رواں دواں تھا، جس کی قیادت حضرت مولانا ارشاد شہید رحمت اللہ علیہ فرما رہے تھے، یہ وہ زمانہ تھا، یہ وہ دور تھا، جہاد کا لفظ امت کے کانوں کو نامانوس لگتا تھا، جہاد کا نظریہ اجنبی تھا۔ حضرت قاری منصور احمد صاحب اس پہلے قافلے کے ایک سپاہی تھے۔ 1972 میں سرزمین پاک پتن میں ایک قادیانی بدبخت نے نبوت کا دعویٰ کیا۔ حضرت اس وقت کالج کے سٹوڈنٹ تھے، اپنے بڑے بھائی اور ایک اور دوست کے ساتھ مل کے اس نبوت کے دعویٰ کرنے والے کو، اس کذاب اور دجال کو جہنم کا رستہ دکھایا۔ روس کے خلاف جہاد کا سلسلہ ہو، امریکہ کے خلاف لڑائی ہو، ختم نبوت کا محاذ ہو، یہ میرے بزرگ، یہ میرے نوجوان ہر محاذ میں صف اول پہ نظر آئے، ابھی تشریف لاتے ہیں میرے اور آپ کے ایمان کو، جذبات کو مہم نئی تازگی دینے کے لیے، نیا مہمیز دینے کے لیے، نئی جرت اور فلولہ دینے کے لیے، اور ذرا نعروں کی گونج میں ان کا استقبال کیجئے گا۔ نعرہ ایسا لگائیے گا جیسا ملا عمر نے لگایا اور دنیا کے تخت کو الٹ کے رکھ دیا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، شان رسالت، ختم نبوت، ختم نبوت، نعرہ تکبیر، حضرت مولانا قاری منصور احمد صاحب۔ یہ 12:30 بجے آگے ابھی بلا تاخیر دعوت دے رہے ہیں، اس لفظ کو بدل دینا چاہیے، بلا تفریق کہنا چاہیے۔ الحمدللہ الذی لم یزل ولا یزال بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر، لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه وأتباعه أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق ظاهرين إلى يوم القيامة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم۔ جا زندگی مدینے سے کچھ جھونکے ہوا کے لا، جا زندگی مدینے سے کچھ جھونکے ہوا کے لا، شاید حضور ہم سے خفا ہے منا کے لا، جا زندگی مدینے سے کچھ جھونکے ہوا کے لا، شاید حضور ہم سے خفا ہے منا کے لا، کچھ ہم بھی اپنا چہرہ باطن سنوار لیں، ابو بکر سے آئینے صدق و وفا کے لا، دنیا بہت ہی تنگ مسلمان پہ ہو گئی، فاروق کے زمانے کے نقشے اٹھا کے لا، محروم کر دیا ہمیں جن سے نگاہ نے، عثمان سے وہ زاویے شرم و حیا کے لا، اور مغرب میں مارا مارا نہ پھر اے گدائے علم، دروازہ علی سے یہ خیرات جا کے لا۔
جس تاریخ کو آپ کا جلسہ تھا وہ تو گزر چکی ہے. میں اوور ٹائم لگا رہا ہوں. یہ آخری خطاب خانوادہ سید انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ کے ہونہار فرزند داعی جہاد حضرت مولانا عبداللہ شاہ مظہر کا خطاب آخر میں ہونا تھا. بیمار بھی ہیں اور بھی بہت سی رکاوٹیں اور آزار ہیں جس کی وجہ سے وہ تشریف نہیں لا سکے. مجھے حکم ملا کہ میں آپ لوگوں کی محبت، جذبات اور شوق کی قدر کرتے ہوئے آپ کی خدمت میں حاضری دوں، آپ کی زیارت کروں، آپ سے دعائیں لوں، اس لیے کہ آپ لوگ آخری پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ کے لائے ہوئے دین کے ساتھ بہت ہی مخلص ہیں. جتنے علماء کرام تشریف لائے وہ اپنا بیان کر کے چلے گئے اور آپ سب کی سن رہے ہیں. رات بیت گئی ہے، یقیناً آپ تو مولویوں کی طرح فارغ نہیں ہوتے، دن کو بھی کام کیا ہے، کل کو پھر کام کرنا ہے. یہ رات ساری یقیناً آپ کے اخلاص کی علامت ہے کہ آپ جہاں جم کے بیٹھے ہیں. آپ کے اخلاص کی برکت سے اللہ تعالی ہم سب کی بخشش کر دے اور ہمارا آنا قبول فرما لے. اور آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے تحفظ کے لیے جو جس انداز میں محنت کر رہا ہو، اے اللہ اپنے دربار میں اس کو قبول فرما کر ختم نبوت کے ڈاکوؤں کو بھی اسی ہزیمت، ذلت اور شکست سے دو چار کر دے جو آج دنیا کی ایک بڑی طاقت امریکہ کے ماتھے پہ کلنگ کا داغ بن کے دنیا کو نظر آ رہی ہے. کتنی دیر بیان ہو تو آپ سن سکتے ہیں؟ جتنا مرضی ہوئے گا ٹلّا ٹلّا ہی. مولانا یحییٰ عباسی صاحب سارا زور لگا گئے ہیں. بیان وہ کر رہے تھے، گلا میرا درد کر رہا تھا. ماشاء اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسی صلاحیت دی ہے. میں ختم نبوت کے ایک اور پہلو کی طرف آپ کی توجہ دلانا چاہوں گا. ہمارے نبی آمنہ کے لخت جگر حضرت عبداللہ کے فرزند عبد المطلب کے پوتے زبیر اور ابو طالب کے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ ہمارے نبی سب سے افضل ہیں. یہ ہمارا عقیدہ اور ایمان ہے. ہمارے نبی سب سے، سارے بولیں اکٹھے، ہمارے نبی سب سے افضل ہیں. ہمارے نبی سب سے افضل ہیں. ہمارے نبی سب سے اکرم ہیں. ہمارے نبی سب سے اشرف ہیں. ہمارے نبی سب سے احسن ہیں. ہمارے نبی سب سے اعلیٰ ہیں. ہمارے نبی سب سے اولیٰ ہیں. ہمارے نبی سب کے نبی ہیں. ہمارے نبی نبیوں کے بھی نبی ہیں. ہمارے نبی رسولوں کے سردار ہیں. ہمارے نبی شافی محشر ہیں. ہمارے نبی سارے انسانوں اور جنوں کے رسول بھی ہیں، نبی بھی ہیں. ہمارے نبی ساری کائنات کے رہبر ہیں.
توجہ ہے آپ کی میری طرف؟ نیند تو نہیں آ رہی؟ آ رہی ہے تو حسب معمول آپ اپنی مرضی سے جب چاہے نعرہ لگا سکتے ہیں، جوش کے بغیر بھی، جاگنے کے لیے۔ ہمارے نبی سب کے رہبر ہیں، ہمارے نبی سب کے قائد ہیں، ہمارے نبی سب کے لیڈر ہیں، ہمارے نبی ساری کائنات کے رہنما ہیں۔ اللہ نے ان کو یہ سارے منصب دے کر بھیجا ہے۔ اللہ نے، وہ اللہ جو اکیلا اس کائنات کو بنانے والا ہے، وہ اللہ جو بنا کر اکیلا ہی ساری کائنات کا نظام چلانے والا ہے۔ وَلَمْ يَعْيَ بِخَلْقِهِنْ، جو کائنات کو بنا کر تھکا نہیں ہے۔ وَلَا يَعُودُهُ حِفْظُهُمَا، اور اس کے نظام کو چلا کر بھی تھکتا نہیں۔ اس اللہ نے اپنی کائنات کے ایک صوبے میں، جس کو زمین کہتے ہیں، کرۂ ارض کہتے ہیں، اپنے ایک نمائندے کو بھیجا کہ اب میری طرف سے، میرا خلیفہ، میرا جانشین، میری طرف سے میرے احکام کو میری بنائی ہوئی زمین پہ نافذ کرنے والا یہ محمد بن عبداللہ ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم۔ سارے نبی اللہ کی توحید بتانے کے لیے آئے تھے۔ اس جملے پہ ذرا غور کریں پیچھے ساتھی صاحب۔ تمام انبیاء اللہ کی توحید بتانے آئے تھے، اور میرے نبی ساری دنیا سے اللہ کی توحید منوانے آئے تھے۔ سارے نبی اللہ کے احکام بتانے آئے تھے، میرے نبی ساری دنیا سے اللہ کے احکام منوانے آئے تھے۔ سارے نبی اللہ کی بڑائی کے گن گاتے رہے، اور اللہ کی بڑائی اس کے بندوں کو بتاتے رہے، اور ہمارے نبی اللہ کی بڑائی کے سامنے روئے زمین پر بسنے والے انسانوں کے سر اس کی عزت و عظمت اور بڑائی کے سامنے جھکانے کے لیے آئے تھے۔ آپ نے اعلان کیا اللہ کے حکم کے مطابق، یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اے دنیا میں بسنے والے انسانوں، میں تم سب کی طرف اپنے رب کا پیغامبر، نبی اور رسول بن کے آیا ہوں، اور اس لیے آیا ہوں لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ۔ جس رب کا میں پیغام لے کے آیا ہوں، اس نے میری ڈیوٹی لگائی ہے کہ میں رب کی کبریائی کا پھریرا چاروں دانگے عالم میں لہرا دوں۔ سبحان اللہ۔ ایک بھی انسان اس کی بنائی ہوئی زمین پر اس کا رزق کھا کر اس کی بغاوت کرنے کے قابل نہ رہے۔ اللہ کے پاک پیغمبر نے بدر میں، احد میں، خندق میں، خیبر میں، تبوک میں، حنین میں، میدان جنگ میں اتر کر تلوار کے ساتھ ساری دنیا کو بتایا،
اگر کوئی میرے رب کی الوہیت کو، اس کی حاکمیت کو، اس کی بادشاہت کو اور میرا اس کا نمائندہ ہونے کو نہیں مانے گا، میری تلوار ہوگی، اس کی گردن ہوگی۔ یہ دشمنوں نے مسلمانوں کو بزدل بنانے کے لیے یہ پروپیگنڈا کیا ہے کہ اسلام اخلاق سے پھیلا ہے، تلوار سے نہیں پھیلا۔ انہوں نے بنیاد ہی غلط قائم کی ہے کہ اسلام، سوال اٹھایا اسلام کس چیز سے پھیلا ہے؟ ان کو میں بتانے آیا ہوں، ہمارے نبی اسلام پھیلانے کے لیے نہیں آئے تھے۔ ہمارے نبی اسلام پھیلانے کے لیے نہیں ہے۔ پتہ نہیں آپ کے لیے یہ بات نہیں ہوگی کہ اب تک تو مولویوں نے یہی بتایا، ہمارے نبی اسلام، تھوڑی دیر تو میرا ساتھ دیں، اسلام پھیلانے کے لیے کارجا کے بشک مکر جانا، ہمارے نبی اسلام لانے کے لیے، پھیلانے کے لیے نہیں آئے تھے۔ ہمارے نبی دین اسلام کو غالب اور نافذ کرنے کے لیے آئے۔ ذکر مصطفیٰ، ذکر مصطفیٰ، فکر مصطفیٰ، فکر مصطفیٰ، فکر مصطفیٰ۔ یہ بات میں اپنی طرف سے گھڑ کر زور خطابت کی بنیاد پر نہیں کہہ رہا۔ اٹھاؤ اللہ کا قرآن، ایک جگہ پر نہیں، 3 جگہ پر قرآن اعلان کر رہا ہے لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ هُوَ الَّذِي بَعَثَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ۔ یہ قرآن کا اعلان ہے، پیغمبر کی بعثت کا مقصد اشاعت اسلام نہیں، اظہار اسلام ہے۔ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ، اظہار اسلام۔ اور اس بات کی وضاحت پیغمبر کے جانثاروں نے ساری دنیا کے سامنے کر دی۔ اسلام پھیلانا مقصود ہوتا، اس میں تو کوئی جبر نہیں۔ یہ بات دنیا کا سب سے بڑا جھوٹ ہے کہ اسلام اخلاق سے پھیلا ہے۔ پیغمبر تو خود اپنی زبان نبوت سے اعلان کر رہا ہے، بعثت بالسیف بین یدی الساعہ، مجھے اللہ نے پیغمبر بنایا ہی تلوار دے کر۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جس اللہ نے مجھے قرآن دیا ہے، اس اللہ نے مجھے تلوار والا پیغمبر بھی بنایا ہے، تلوار دے کر بھیجا ہے۔ اور خود پیغمبر کی زندگی کو اللہ نے 2 حصوں میں تقسیم کر دیا، ایک مکی زندگی ہے، ایک مدنی زندگی ہے۔ مکی زندگی میں بھی آپ سب سے اعلیٰ ہیں، سب سے اشرف ہیں، سب سے اکرم ہیں، سب سے احسن ہیں، سب سے اعلیٰ ہیں۔ آپ کا کردار بہت بلند ہے، آپ کا اخلاق بہت خوب ہے۔ ان سب کے باوجود آپ کی زبان بہت شیریں ہے، آپ کے ہاں بہت مٹھاس ہے، لوگوں کے لیے درد اور محبت ہے۔ وہی پیغمبر ساری خوبیوں والا، سارے کمالات والا، ساری صفات والا، ساری بلندیوں والا، ساری عزت و شرف والا، وہ ختم نبوت کے تاج والا، وہ مکہ میں موجود ہے، اس کی زندگی گزر رہی ہے۔ اس نے اللہ کے حکم پر دین کو لوگوں کے سامنے رکھا اور اسلام کو پھیلانے کی کوشش کی۔ اپنے کردار سے، اپنے اخلاق سے لوگوں سے پوچھا، دشمنوں سے پوچھا، تم نے میری باقی زندگی میں کیف وجدتمونی، میرے کردار کو، میرے اخلاق کو کیسا پایا؟ سب نے بیک زبان کہا، آپ سے سچا اور دیانتدار دنیا میں انسان کوئی نہیں۔ ہم آپ کی اخلاق کی بلندی کو، کردار کی پاکیزگی کو ہم تسلیم کرتے ہیں۔
لیکن آپ جو کہہ رہے ہیں اس کو ہم نہیں مانتے. آپ جو اللہ کی بڑائی اور کبریائی کی دعوت دے رہے ہیں اور اپنی نیابت اللہ کی خلافت کا اعلان کر رہے پورے روئے زمین پر، اس کو ہم نہیں مانتے. پیغمبر نے اللہ کے حکم پر ہی یقیناً کوئی اپنی پالیسی نہیں بنائی تھی. اللہ نے دکھانا تھا قیامت تک آنے والے لوگوں کو کہ تم دیکھو پیغمبر کی زندگی کو، اس کو وہی اخلاق والا پیغمبر، وہی کردار والا پیغمبر، وہ پاکیزہ صفات والا پیغمبر مکہ میں موجود ہے. ایک ایک گھر کے دروازے پہ جاتا ہے، بازار میں جا کر اللہ کی بڑائی کا نعرہ لگاتا ہے. وہ کہتا ہے یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، لا الہ الا اللہ کہہ لو، دنیا اور آخرت کی کامیابیاں تمہارے قدموں میں آ جائیں گی. کوئی آدمی اس کی بات سننے کے لیے تیار نہیں. دشمنوں کی زبان پر گالیاں ہیں، طعنے ہیں، مذاق ہے، ٹھٹھا ہے، یہ مجنوں ہے، یہ ساحر ہے، یہ فلاں ہے. زبانیں اگر رہی ہیں، ہاتھوں میں پتھر ہیں، زبانوں پہ گالیاں ہیں، کوئی بات سننے کو تیار نہیں. ایک دن نہیں، 2 دن نہیں، چند مہینے نہیں، 13 سال مسلسل پیغمبر طائف جاتا ہے، پتھر برستے ہیں، اس نبوت کی پیشانی سے خون بہہ کر اس کے نعلین مبارک میں جمع ہو جاتا ہے، چلا نہیں جاتا. لیکن اسلام نہیں پھیلا، اسلام نہیں پھیلا، اسلام نہیں پھیلا. اپنے اخلاق اور کردار کی دہائیاں دے رہی نبی، مجھ سے سچا کوئی نہیں، مجھ سے دیانتدار کوئی نہیں، میں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا. جب انسانوں پر جھوٹ نہیں بولا، خدا پہ کیسے بولوں؟ میری بات مانو. کوئی ماننے کے لیے تیار نہیں ہوا. 13 سال کی محنت، مشقت، شیریں بیانی، اخلاق اور دلائل سب دینے کے بعد زیادہ سے زیادہ 125 کے قریب لوگ مسلمان، اور وہ بھی وہ جن کے اندر پہلے ہی شرافت تھی، سنجیدگی تھی، حیا تھی، جو پہلے سے فطرت سلیمہ کے مالک تھے، ان کی طبیعت میں بھلائی تھی. اور پنجابی کہتے ہیں بڑے بیبے لوگ سن جڑے، بیبے لوگ. صرف انہی نے، ان کی تو فطرت میں تھا کہ اچھی بات کہے تو اس کو مانے. من تصدق بالحسنى، اچھی بات کی تصدیق کرنے والے، سچائی کو مان لینے والے، اخلاقی جرت کے مالک، وہ 125 لوگ. اور کوئی مکہ کی زندگی میں پیغمبر کے کردار اور اخلاق سے متاثر نہیں ہوئے. لوگ کہتے ہیں ہم سارے نیک ہو جائیں گے تو کافر مان لیں گے. پیغمبر سے زیادہ، پیغمبر کے صحابہ سے زیادہ کون نیک ہو سکتا؟ یہ 13 سال گویا اللہ نے اپنے پیغمبر کو دکھا دیا اپنی آنکھوں سے کہ یہ باتوں سے، اخلاق سے، کردار سے نہیں مانتے، دلائل سے نہیں مانتے. ہم کہتے ہیں یہ مرزائی دلائل سے مان جائے. ابو بکر کو دلیلیں نہیں آتی تھی. یہ ختم نبوت کا جواب تو دلائل سے، ڈاکوؤں کا جواب تو دلائل سے دیا جا سکتا ہے. اس کا حل نہیں ہے. یہ حل وہی ہے جو ابو بکر نے بتایا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. حل نہیں ہے. مولانا کہہ رہے تھے پوری اسمبلی نے مانا، فوج نے گویا مانا، حکومت نے مانا، عوام نے مانا. ان کے کفر کو سارے پاکستان کے عوام نے مانا، سول سوسائٹی نے مانا، اسمبلی کے ممبران جو پورے ملک کی کریم ہوا کرتے ہیں انہوں نے مانا، اعلیٰ عدلیہ نے مانا، سپریم کورٹ نے مہر تصدیق ثبت کی، آئین کا حصہ بن گیا. لیکن مانتے ہیں مرزائی؟ مرزائی بھی نہیں مانتے، اور ہمارے اندر ان کے جو چمچے اور ٹاؤٹ ہیں وہ بھی نہیں مانتے. نہیں مانا. اللہ نے اپنے پیغمبر کو عملی طور پر دکھا دیا. ایسے نہیں مانتے، ایسے نہیں مانتے. اس لیے جہاں سے جاؤ اپنی حکومت بناؤ،
پھر انہوں دا مکو ٹھپا آ گئے. آپ مکہ چھوڑ کر مدینہ کو بڑھے, آسمان سے وحی اتری, اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا, اور 13 سال تک مار کھانے والوں, ظلم سہنے والوں, کوئلوں پہ لیٹنے والوں, پتھروں پہ گھسٹنے والوں, گالیاں برداشت کرنے والوں, جاؤ تمہیں اللہ نے انتقام کی اجازت دے دی. پیجو انہوں پیجو. ممکن ہے دل میں یہ وسوسہ آیا ہو, ان کا ایک ملک ہے, ایک طاقت ہے, ہم تو رات کے اندھیرے میں گھر چھوڑ کے جانے والے ہیں, ہمارے پاس ٹھکانہ نہیں ہے, مال نہیں ہے, اسباب نہیں ہے, افرادی قوت نہیں ہے, اسلحہ نہیں ہے, ہم اپنا بدلہ اور انتقام کیسے لیں گے؟ فرمایا ان اللہ علی نصرہم لقدیر. تم کمزور ہو, تمہارا رب تو کمزور نہیں ہے. نبی السیف, نبی السیف, نبی الملاحم. ہوں تجھے لگتا سچی تھا کہ نعرہ تکبیر. ہاتھ بلند کر کے نعرہ بلند کریں. نعرہ تکبیر. شان رسالت, شان صحابہ, ذکر مصطفیٰ, فکر مصطفیٰ, فکر مصطفیٰ. نعرہ تکبیر. اب اللہ نے عملاً اپنے پیغمبر کو وہ راستہ دکھایا جس پر چل کر اسلام پھیلتا بھی ہے, غالب بھی ہوتا ہے اور نافذ بھی ہوتا ہے. لڑو ان سے, مقابلہ کرو. ہجرت کے دوسرے سال غزوہ بدر ہوا. غزوہ بدر میں وہاں 13 سال کے بعد 125, کتنے؟ یہاں 1 سال نہیں گزرا اور 313. کتنے؟ 313. اگلے سال احد کا معرکہ پیش آیا 1000. خندق کا معرکہ پیش آیا 4000. خیبر کا معرکہ پیش آیا 6500. حنین کی طرف بڑھے 12000. تبوک کی طرف بڑھے 30000. اور یہی وہ پیغمبر ہے, یہی وہ پیغمبر ہے. اب کوئی اور نئی فضیلت اللہ نے اس پر نہیں اتاری. وہی پیغمبر ہے مکے والا جو اس کی بات سننے سے بالکل انکار کرتے تھے. تیری بات مانے, ہم اتنے بڑے بڑے سردار, ہم اتنے مال والے, عہدوں والے, سرداری اور حکومت والے, تیری بات مانے. اللہ نے وہ رستہ جب دکھایا, بدر, احد, خندق, خیبر سے گزر کر یہاں 13 سال لگے تھے. ادھر آدھی مدت 7.5 سال 8 ہجری میں آپ اپنے جانثاروں کا لشکر دے کر مکہ کی طرف بڑھے ہیں. تو سارے مکہ میں کسی کو آپ کے مقابلہ میں تلوار اٹھانے کی جرت اور ہمت نہیں ہوئی. مجاہد نبی کے مجاہد غلام, مجاہد نبی کے, مجاہد نبی کے, مجاہد نبی کے. اور مکہ میں فاتح بن کر آنے والوں میں بلال بھی ہے. آؤ اگر ہمت ہے تو ہاتھ لگاؤ بلال. کل بلال خالی ہاتھ تھا, آج اس کے ہاتھ میں تلوار ہے. لگاؤ ہاتھ. یہ ہوتا ہے اسلام کا غلبہ, اسلام کا غلبہ. بدر میں اترے 313 تھے, احد میں اترے 1000 تھے, خندق میں اترے 3500 تھے, خیبر میں گئے 4500 تھے. آدھی مدت گزری ہے, واپس مکہ کو آئے تو 10,000 تھے, اور 10,000 کے ہاتھ میں تلواریں تھیں, خنجر تھے, نیزے تھے, تیر تھے. اس انداز میں اللہ کا پیغمبر اپنے جانثاروں, اللہ کے شیروں کے ساتھ اس روب اور دبدبے کے ساتھ مکہ میں بڑھا ہے کہ کسی کو مقابلے میں آنے کی جرت نہیں ہوئی.
آج 14 صدیوں کے بعد اس رب کائنات نے جس کی جلالت، جس کی عظمت، جس کی قدرت اور نصرت کو کبھی زوال نہیں، آج 14 صدیوں کے بعد پیغمبر کے جانثاروں نے اپنے نبی کی تعریف کو پھر زندہ کر کے دکھا دیا اور بتایا فضائے بدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے، قطار اندر قطار اب بھی، آج بھی پیغمبر کے جا نام لیوا، آج بھی اللہ کے شیر، اسلام کے جانباز 3 لاکھ افغانی فوج کے سامنے مکہ کابل کی طرف بڑھتے ہیں، کسی کو گن اٹھا کر گولی چلانے کی جرت نہیں ہوتی۔ سبیلنا 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 الجہاد سبیلنا سبیلنا الجہاد طریقنا طریقنا الجہاد لبیک لبیک اللہم لبیک لبیک اللہم لبیک طالبان زندہ باد مستقبل کے حکمران، طالبان مستقبل کے حکمران طالبان آ گئے ہیں، طالبان چھا گئے ہیں، طالبان۔ یہ شان ہے خدمت باروں کی، یہ شان ہے خدمت گاروں کی، سرکار کا عالم کیا ہو۔ آپ 10,000 کے لشکر کے ساتھ مکہ میں داخل ہوئے اور قرآن نے ایک جملے میں، قرآن تو اللہ کا کلام ہے، یدخلون فی دین اللہ افواجا، جو ایک ایک 2 چھپ کر آیا کرتے تھے، اللہ کا قرآن کہتا ہے آج گروہ کے گروہ، پورے قبیلے، گاؤں کے گاؤں، سارے اس طرح کلمہ شہادت پڑھتے ہوئے آ رہے جس میں ایسی جنازے لڑ پڑ دے، کلمہ شہادت۔ آج پیغمبر نے کوئی تقریر نہیں کی، آج پیغمبر نے ان سے کوئی وعدہ نہیں کیا کلمہ پڑھے کو تو جنت میں جاؤ گے، آج پیغمبر نے ان کے ساتھ کسی اخلاق اور کردار کا کوئی برتاؤ نہیں، تلواریں لے کے آئے، جو سارے گوڑیاں پار ڈیگ پہ سے پھر معافی کرنا سی نوڑا کٹھے نو کی ٹانا ہے، وہ تو گر گئے سارے۔ اور یہ سنت بھی آج پیغمبر کے صحیح جانشینوں نے، سچے جانثاروں نے اس سنت کو بھی زندہ کر دی۔ 20 سال تک اپنی 2 نسلیں کٹوا کر، اپنے گھر برباد کر کے، سارے ملک کو اپنی خون شہادت کی کھاد دے کر جب وہ فاتح بنے ہیں تو اللہ کے پاک پیغمبر کی سنت کو زندہ کر دیا ہے کہ اس کا سچا جانثار، اسلام کا سچا سپاہی جب دشمن پہ غلبہ پا لیتا ہے تو پھر ظلم نہیں کرتا، معاف کر دیا۔ اور معاف کرنے کے لیے اتنا بڑا دل چاہیے، اتنا بڑا دل چاہیے، بزدل کبھی معاف نہیں کر سکتا، یہ بہادر کی شان ہے۔ مکہ میں آئے تو 10,000 تھے، 6 مہینے کے بعد حنین کا مارکہ پیش آیا، 12,000 ہو گئے۔ جلدی جلدی کہ میں بدے پہنے، تلوار سے بڑھ رہے، 12,000۔ اگلے سال تبوک میں گئے 30,000، اس سے اگلے سال حج کے لیے آئے تو 1.25 لاکھ۔ پھر یہ تلوار رکی نہیں، پیغمبر نے کہا تھا مجھے اللہ نے تلوار دے کے نبی بنایا ہے، اور پیغمبر کے جانثاروں نے دنیا کے سامنے کھڑا ہو کر اعلان کیا یہ تلوار ہمیں ہمارا نبی دے کر گیا، یہ تلوار ہمارا نبی دے کر گیا ہے۔ ایران پہ مسلمانوں کی فوجیں چڑھی، ان کو حیرانی اور تعجب ہوا کہ ایک سپر پاور کے ساتھ ان خانہ بدوشوں کو، ان کے کپڑے پھٹے ہوئے، جوتے ٹوٹے ہوئے، تلواریں پرانے کپڑوں میں لپٹی ہوئی، پتلے جسم کے گھوڑے، ان کو دنیا کی بڑی طاقت پہ حملے کی جرت کیسے ہوئی ہے؟ جرت کیسے ہوئی؟
انہوں نے پوچھا لما اقدم علینا، یہ تم نے ہم نے چڑھائی پر سوچا کیسے؟ تم نے ہم پہ چڑھائی کرنے سوچا کیسے؟ ان کا ابتعثنا اللہ، اس لیے سوچا کہ بادشاہت اور سپر طاقت تمہاری نہیں ہے، جو اصل سپر طاقت ہے اس نے کہا کہ جاؤ۔ صحابہ نے بتایا کہ دنیا میں بسنے والے بے بس انسان سپر طاقت نہیں ہوا کرتے، سپر طاقت صرف سپر طاقت صرف اللہ۔ تو ذرا جذبے سے کہیں، محبت سے۔ سپر طاقت کون ہے؟ کون ہے سپر طاقت؟ سپر طاقت صرف اللہ۔ آپ نے کہنا لا الہ الا اللہ۔ سپر طاقت صرف اللہ۔ مزہ نہیں آیا؟ یہ تو صوفی بھی خان کا جب ہے کہ زور نہ ضرب لوان دینے لا الہ الا اللہ، آپ مجاہد بن کر ہی لگا رہے ہیں۔ سپر طاقت صرف اللہ، کرے گا سپر طاقت صرف اللہ۔ اور اللہ کا نام بہت جذبے سے نکلنا چاہیے۔ دنیا پر دہشت کاری صرف اللہ، سپر طاقت 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 صرف اللہ، اور زور سے سپر طاقت صرف اللہ، سپر طاقت صرف اللہ، سپر طاقت صرف اللہ۔ شامیانوں کے نیچے بیٹھ کر بھی کلمے کو بلند نہیں کرتے، انہوں نے پورے افغانستان کی سربراہی کلمے والے پرچم لہرا دیے، امریکہ کے سفارت خانے پر بھی۔ کابل میں داخل ہو کر اللہ کی بڑائی اور عظمت، ایک الہ ایک بادشاہ، اس کے سفید پرچم سب سے دنیا میں سپر پاور کہلانے والے کے سفارت خانے پر لگا کر دنیا کو بتا دیا سپر طاقت صرف اللہ ہے، امریکہ نہیں ہے۔ اس وقت بھی سپر طاقت کے سامنے صحابہ گئے، انہوں نے کہا لما اقدم علینا، ہماری طرف کیوں آئے ہو؟ اگر کپڑوں کی، جوتوں کی، کھانے کی ضرورت ہے ہم آپ کو امداد دیں گے، IMF کے ذریعے آپ کو بھی کچھ ایڈ دیں گے، ورلڈ بینک سے قرضہ لے دیں گے، جائیں آپ بھی موج کریں۔ انہوں نے کہا نہیں نہیں، ہم اپنی مرضی سے نہیں آئے، ہم اپنی مرضی سے نہیں آئے، ابتعثنا اللہ، اس کائنات کا جو حقیقی بادشاہ ہے ہم اس کی فوج ہیں، اور اس نے ہمیں کہا کہ پہ جاؤ انہوں، پہ جاؤ، پہ جاؤ انہوں۔ ہم کپڑوں کے لیے، خوراک کے لیے، جوتوں کے لیے، دنیا کی آسائشوں کے لیے تم پر نہیں چڑھ دوڑے، لنخرج العباد من عبادت العباد الى عبادت رب العباد، ومن ضيق الدنيا الى سعتها، ومن جور الادیان الى وسعت الاسلام الى عدل الاسلام۔ ہمیں اللہ نے ڈیوٹی لگائی ہے، پوری دنیا میں بسنے والے ان کو میں نے پیدا کیا ہے، یہ میرے بندے ہیں، اور جن کو میں نے پیدا کیا ہے اور میرے بندے ہیں، ان سب کے سر میرے دربار میں جھکا دو، یہ تمہاری ڈیوٹی۔ نعرہ تکبیر، شان رسالت۔ امریکہ سن لے بے ایمان آ گئے طالبان، امریکہ سن لے بے ایمان آ گئے ہیں طالبان، امریکہ سن لے بے ایمان آ گئے ہیں طالبان، امریکہ سن لے بے ایمان آ گئے ہیں طالبان، امریکہ سن لے بڑا شیطان، آ گئے ہیں طالبان، امریکہ سن لے بڑا شیطان۔ آ گئے ہیں طالبان۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر۔ اللہ نے اپنے پیغمبر کو یہ حکم دیا کہ اس وقت تک وہ تلوار نیام میں نہ ڈالے جب تک ساری دنیا میں بسنے والے انسان اللہ کے سامنے نہ جھک جائیں اور تیری رسالت کو تسلیم نہ کر لیں۔
اس بات میں کچھ شک ہے آپ کو؟ لیکن کیا ساری دنیا نے اللہ کو الہ مان لیا ہے؟ جی کیا ساری دنیا میں بسنے والے لوگوں نے محمد الرسول اللہ کو اللہ کا رسول مان لیا؟ نہیں مان. تو پھر ہم گھروں میں کیوں بیٹھے ہیں؟ مسلم لیگ کا، پیپلز پارٹی کا، پی ٹی آئی کا کارکن تو الیکشن میں گھر میں نہیں بیٹھتا کہ بیٹھتا ہے. اس کو جذبہ اور جنون ہوتا ہے کہ ساری دنیا یا کم از کم سارا ملک ہمارے قائد کو ہی قائد مانے، غلبہ اور تسلط ہمارے لیڈر کا. اور اگر الیکشن کے دنوں میں وہ کارکن گھر میں بیٹھا ہے تو اپنی پارٹی اور قائد کے ساتھ مخلص ہے یا انہیں مسلم لیگ کو پیسے لے؟ کوئی بات تو ہے نا. اگر ان دنوں میں جب یہ فیصلہ ہونے والا ہے کہ ملک کس کی قیادت میں چلے گا، اس وقت کسی پارٹی کا کارکن اپنے گھر میں بیٹھا ہے، مہم میں شریک نہیں ہے، تو پھر وہ منافق ہے، اپنی پارٹی کے لیے مخلص نہیں ہے. پیغمبر کی قیادت کا مسئلہ آپ کی بعثت کے ساتھ دنیا میں موجود ہے. اللہ نے کہا اس کو منوانا ہے، اور اس منوانے کی ذمہ داری پیغمبر کے امت پر اللہ نے چھوڑی ہے، اور امت اپنے گھروں میں سو رہی ہے. تو یہ مخلص ہے یا بولو نا؟ کیا ہے پھر مخلص نہیں ہے؟ کیا ہے؟ اگر بات سمجھ نہ آئی تو میں ایک اور رخ سے سمجھانا چاہتا ہوں. آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک ہر نبی دنیا کو یہ بتانے آیا تھا کہ لوگوں ایک اللہ کی عبادت کرو، یا قوم اعبدوا اللہ، ایک اللہ کی عبادت کرو. وہ اللہ اس ساری کائنات کا مالک اور خالق اور بادشاہ ہے، اس کی بات مانو. بات نہیں مانو گے وہ تون دے گا. کی کرے گا؟ کی کرے گا؟ فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ، ہم نے ان کی کرتوتوں کے باعث ان کو پکڑ لیا، رگڑ دیا. فَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضِ، اس کی ناک کو زمین میں رگڑ کے دھنسا دیا، پانیوں میں غوطے دے کر غرق کر دیا. فرشتے کی چیخ سے ان کے دلوں کو چیر کر رکھ دیا. جس رب کا کھاتے ہو، جس کی دھرتی پہ جیتے ہو، اس کو نہیں مانتے. اس کا سچا نمائندہ آ کر بتا رہے نہیں مانتے. تو اللہ نے ایسے باغیوں کو اپنے فرشتوں کے ذریعے سزا دی اور عذاب نازل کیا کہ تم نے میرے سچے نمائندے کی بات کیوں نہیں مانی؟ میرے سچے نمائندے کی بات کیوں نہیں مانی؟ ہواؤں میں اٹھا کر دنیا کی طاقتور قوم عاد کو پہاڑوں سے ٹکرا کر ان کے بھیجے زمین پہ بکھیر دیا اللہ نے. کأنہم حصیدا خامدین. کس سے کہانیاں بن کے رہ گی وہ قومیں جو کہتی تھی ہم سپر طاقت. کس سے کہانیاں؟ آئندہ 100 سال تک امریکہ میں یہ بحث جاری رہے گی، طالبان جیتے کیسے، ہم ہارے کیسے. 100 سال تک ابھی یہ بحث چلتی رہے ان کے ایوانوں میں. کیسے ہارے؟ ساری دنیا کی طاقت تو ہمارے پاس ہے. یہ نہتے لوگ کیسے ہارے؟ پیغمبر نہتا ہوتا تھا، اللہ سے دعا کرتا تھا، یہ نہیں مانتے. انہوں نے کہا تو پیچھے ہو جاؤ، پیچھے ہو جاؤ، میری باری، میری باری ہے. ایسے اپنی طاقتور مخلوق کو بھیجا جنہوں نے زمین کے نیچے سے ان کے شہروں کو یوں، جن میں کئی نل بندہ زمین کھود دیا، نیچے سے ایسے اٹھایا، اوپر لے جا کر پلٹ کر زمین پہ دے مارا. 1000 فٹ تک وہ زمین میں دھس گئی. اوپر سے اللہ نے اپنے غضب کی وجہ سے پھر پتھر برسائے، حالانکہ سارے دب گئے، پھر پتھر برسائے. پارٹی ایسی تھے دھندے کون ہو تسی؟ میں اس کائنات کا مالک اور خالق، علی کل شیء قدیر. میرے نال پنگے. لیکن
اپنے آخری پیغمبر کے دشمنوں کو نہ تو زمین میں دھنسایا، نہ آندھی بھیج کر پہاڑوں سے ٹکرایا، نہ ان کو دریاؤں اور سمندروں میں غرق کیا، نہ اس پہ آسمان سے پانی برسا کر قوم نوح کی طرح ان سب کو بہا کر سمندروں میں پھینک دیا۔ کچھ بھی نہیں ہوا، کچھ بھی نہیں ہوا۔ تو جو آپ سے چھوٹے نبی ہیں ان کی نہ ماننے والوں کو تو اللہ نے سزا دی، اور جو سب سے محبوب ہے اس کے باغیوں کو اللہ نے کچھ نہیں کہا۔ کبھی سوچا نہیں آپ نے؟ یہ سوچا نہیں کبھی؟ یہ ساری صفات جو میں نے اپنے پیغمبر کی بتائی ہیں وہ سب سے افضل ہے، سب سے اعلیٰ ہے، سب سے بالا ہے، سب سے اشرف ہے، سب سے اکرم ہے، سب سے معزز ہے، سب سے امین ہے، سب سے زیادہ بااخلاق ہے، سب سے زیادہ اونچا کردار ہے۔ یہ اللہ نے اپنے آخری حبیب کو جتنی صفات عطا فرمائیں ان کا کچھ حصہ امت کو بھی بانٹا ہے اس کے صدقے، اور اس میں سے ایک اعزاز اور وہ خاص ڈیوٹی جو اللہ نے صرف اپنے حبیب کو عطا کی تھی کہ تو نے ساری دنیا سے میرا لوہا منوانا ہے، وہ اعزاز اور شرف اور تمغہ وہ اللہ نے اپنے حبیب کی امت کو وراثت میں منتقل کر دی، اور ہمیں اپنے قرآن کے ساتھ پیغام دیا کہ پہلے نبیوں کا انکار کرنے والوں کو میں عذاب اور سزا جبریل اور میکائیل جیسے معزز فرشتوں کے ذریعے دیا کرتا تھا۔ اب قیامت تک کے لیے ان فرشتوں سے بڑا اعزاز میں نے تمہارے سر پہ بطور تاج کے سجا دیا ہے۔ پہلے فرشتے آسمان سے میرے دشمنوں اور باغیوں پر عذاب لے کے آیا کرتے تھے، اب تمہاری ذمہ داری ہے جو میرے سچے پیغمبر کو نہ مانے قاتلوہم قاتلوہم قاتلوہم، مانا کرنا پہ گئے تو انہوں بھی آندہ ہے جی۔ گستاخ رسول کی ایک سزا۔ یہ الفاظ قرآن کے قاتلوہم، اتنا ترجمہ تو آپ کو بھی آنا چاہیے۔ ساڑھے اردو کے بندے نو مارو تو انہوں کی کہندے نہیں قتل، جڑا مارے انہوں کی کہندے نہیں قاتل، جڑا مارے آجا انہوں کی کہندے نہیں، وہی لفظ نے قاتلوہم کی معنی ہے؟ ہاں اردو میں استعمال ہوتا، قاتلوہم ان کو قتل کرو، ان کو مارو۔ کن کو؟ جنہوں نے میرے آخری پیغمبر کی دعوت اور پیغام کو نہیں مانا، انہیں میری زمین پہ زندہ رہنے کا کوئی حق نہیں۔ میری سلطنت میں نے سب کے ویزے منسوخ کر دیے، کینسل۔ اب اللہ کے ملک میں وہ نہیں رہ سکتے۔ جاہدوہم نہیں کہا، یہ بات یاد رکھنا، جاہدوہم ان سے جہاد کرو یہ نہیں کہا۔ یہ کیوں نہیں کہا؟ کہ مولویاں نے مانے کاٹ لینے سے کہ جہاد دا مطلب کی ہے اسی مدرسے بچوں نے قرآن پڑھانا تھے بھی تو جہاد ہی ہے، بلکہ پڑھانا ہی جہاد نہیں بلکہ بچے پڑھانا بھی جہاد ہی ہے، خاص طور پہ سردیاں گیزر نہ ہوئے کرتے بھی جہاد ہی ہے۔ جاہدوہم مہنگائی کے خلاف جہاد، ڈینگی کے خلاف جہاد، کورونا کے خلاف جہاد۔ اللہ نے شک نہیں چھٹیا، شک نہیں رہنے دیتا، ایسے لفظ سے حکم دیا جس کا دوسرا معنی کوئی تعویل نہیں۔ قاتلوہم، ہم کیوں لڑے؟ یعذبہم اللہ، اس لیے لڑو کہ اللہ اپنا عذاب ان پر نازل کرے جو پہلے جبرائیل لے کر آتا تھا۔
اب جبریل کی جگہ اللہ نے تمہیں دی ہے. جبریل جو فرشتوں کا سردار ہے اس کی ڈیوٹی اور ذمہ داری تمہیں عطا کی ہے اللہ نے. یا اللہ ہمیں کیوں عطا کی ہے؟ جس کا میرا نبی کا نام بہت اونچا ہے, کہیں تمہاری بزدلی سے وہ قیامت میں دوسری امتوں کے سامنے شرمندہ نہ ہو جائے. تم بھی تھوڑی سی بہادری دکھاؤ, اللہ تمہارا نام بھی اونچا کرنا چاہتا ہے. اے ہاتھ تے ہلاؤ, مارو ان کو. یا اللہ ہم نہیں مار سکتے. ہاتھ ہلانے کا مطلب یہ نہیں کھڑے کرو, میں لڑو. قاتلو یعذبہم اللہ, اللہ ان کو عذاب دیں گے, تمہارے بس میں نہیں ہے. نہتے طالبان, گھر سے بے گھر, پھٹے کپڑے, ٹوٹے جوتے, دنیا کا کوئی اسلحہ پاس نہیں ہے, وہ کیسے لڑ سکتے تھے؟ انہوں نے اس حکم کو صرف مانا, قاتل تجھے لڑو تو صحیح نہ آگے تو ہوگا. ورنہ دنیا میں آج کوئی تجزیہ نگار یہ نہیں بتا سکتا کہ یہ 50-60 ہزار 20 سالوں میں زندہ کیسے بچے. کوئی نہیں بتا سکتا. قاتلوہم, لڑو. یعذبہم اللہ, اللہ عذاب دیں گے. تم نہیں قتل کرو گے ان کو, اللہ کے عذاب کا کوڑا برسے گا ان پر. بِأَيْدِيكُمْ بِأَيْدِيكُمْ, تمہارے ہاتھوں سے ماریں گے اللہ. قیامت میں جرت اور بہادری اور غازی ہونے کا تاج تمہارے سر پہ سجائے گا. بِأَيْدِيكُمْ يُعَذِّبْهُمُ اللَّهُ بِأَيْدِيكُمْ, عذاب دیں گے تمہارے ہاتھوں سے, انعام تمہیں ملے گا. جہاد کرنے کا, قتال کرنے کا انعام قیامت میں تمہارے سر پہ تاج سجیں گے. شہداء جنت کے اعلیٰ درجوں میں چڑھیں گے. اللہ اپنے ہاتھوں سے دستار فضیلت سجائیں گے, اپنے دسترخوان پہ بٹھا کے کھانے کھلائیں گے. کیا خود ہوگا, نام ہمارا کرے, نام ہمارا کرے, عزتیں بخشیں گے. حدیث میں آتا ہے جو مجاہد جس حالت میں شہید ہوگا عین اسی حالت میں قیامت میں اٹھایا جائے. اگر اس کا بازو کٹ گیا تو بازو اس کے ہاتھ میں ہوگا اور خون بہ رہا ہوگا. حتیٰ کہ اگر سر کٹ گیا ہے تو سر اس کے ہاتھوں میں ہوگا اور خون بہ رہا ہوگا, اور خون سے کستوری کی خوشبو آ رہی ہوگی, اور یوں بڑھتا ہوا سیدھا عرش کے سامنے جا کھڑا ہوگا. اور اللہ کہیں گے اور میرے عرش کو کی ہویا, ان کا دیکھ لے پھر تیرے نام دے بازی لاگ دی, دیکھ لے پھر, دیکھ پھر ساڑھے حوصلے میں بازی لاگ. بِأَيْدِيكُمْ, عذاب دے گا اللہ, ہاتھ تمہارا اٹھے گا, گردن اللہ اتاریں گے. اس لیے کہ زندگی موت تو اللہ کے ہاتھ میں, ان کی زندگی سے موت سے بدلیں گے اللہ. وَيُخْزِهِمْ وَيُخْزِهِمْ, اور ان کو ذلیل اور رسوا کرے. ساری دنیا ان کی بےزتی پہ ہنسی. میں کئی جگہ یہ بات کہہ چکا ہوں اور خود بھی حیران. جب امریکہ کا معاہدہ ہو چکا تھا, اتنا ٹائم لیں گے, آرام سے جائیں گے, اپنے جہازوں میں بیٹھ کر اپنی چیزیں بھی لے جائیں گے, پھر وہ نٹھیا کیوں؟ کوئی بتائے مجھے اس کا جواب. وہ آدھی رات کو دوڑا کیوں؟ اپنی بنائی حکومت کو چارج کیوں نہیں دے کے گیا؟ اس لیے نہیں دے کے گیا کہ جہاد کا جو انجام ہے, کفر کی سزا باغی کی اور مجاہد کی جزا, وہ یہ ہے کہ یخزیہم, اللہ ان کو بگائیں گے بھی, ماریں گے بھی اور ذلیل بھی کریں گے. نہ ٹھوئے تو یہ تو انہوں نے فرشتے نے ڈرائے. وَجُنُودًا لَّمْ تَرَوْهَا, اللہ کے وہ لشکر جو نظر نہیں آتے. انہوں نے کہا نٹھو آگے تعلق پیچھے, نٹھو. آج جو سارے نسوار کھا دی, آج نہیں چھڑنے لگے تو نٹھو. ان کو ذلیل کیا, ان کو ذلیل کیا, اور طالبان کے دل کو حوصلہ دیا کہ سدھے بڑھ جاؤ کابل, کچھ بھی نہیں ہوتا. خالص وعدے کے تحت آتے تو ہمیں دلی جی فتح ہونی سی, دلی جی. ایسا اللہ نے میدان صاف کیا کہ پوری دنیا نے دیکھا کہ یہ فاتح ہے, یہ فاتح. اور شاہی محل میں آ کے بیٹھ کر صوفوں میں اس طرح نہیں بیٹھے, اس طرح بیٹھے.
اور اپنی جیب سے سوکھی روٹی نکال کے کھا رہے. وہ فاقہ کش کے موت سے ڈرتا نہیں ذرا, وہ فاقہ کش کے موت سے ڈرتا نہیں ذرا, روح محمد اس کے بدن سے نکال دو. افغانیوں کی غیرت دین کا ہے یہ علاج کہ ملا کو اس کے کوہ دمن سے نکال دو. ایک تو وہ پٹھان نے, دوجے مولوی نے. ایک کریلا ایک نیم چڑھا, ڈبل مسالہ. اب اس کے سامنے اللہ نے ڈبل مسالہ لایا تو کتنا بندہ ٹھہرے؟ ان کو مارتا کھوتا ترتا نہیں سی. انہوں نے کہا یار ڈنڈے مار مار کے تھک گئے, میں فلانی جگہ جانا ہے, شام ہو جائے گی جانے ہیں. اس ساڑھے بندے نے کہا تو چھوڑی مرچا لایا, چونڈی لایا تو دوڑ پے گا. اب یہ ہوا کہ وہ جب مسالہ لگا تو وہ تیز ہو گیا. اب گدھا تیز ہو گیا, یہ پیچھے پیچھے. گدھا کافی دور نکل گیا. ان کے اب کیا کروں؟ ایک بندہ اور ملیا, انہوں نے کہا تو ڈبل مسالہ لا, پھاڑ لیں گا. دو چونڈیاں تو لا, تیرے پیر بھی نہیں ٹکٹ لگے. پھر ڈبل مسالے والے مجاہد نے جان دینے قسم. ان دنوں یہ بھی لطیفے موبائل پہ چل رہے تھے کہ طالبان کمانڈر اپنے گھر میں بیوی سے کہہ رہے ہیں کہ جی چاہ بیچ دے رہے تھے, میں 2 دن صوبے نہ فتح کر لوں. بالکل وہ صحابہ کی زندگیوں کی یاد تازہ کر. صحابہ کہتے ہیں بعد جنگوں میں ہمیں اتنی دیر لگتی تھی جتنی دیر میں اونٹنی کا دودھ نکالا جاتا. اتنی دیر لگتی. ابو بکر ہے 13 لاکھ مربع کلومیٹر, عمر آگئے 22 لاکھ کلومیٹر, عثمان آگئے 44 لاکھ کلومیٹر, 44 لاکھ مربع میل میں حکومت. حضرت معاویہ آگئے 65 لاکھ مربع میل میں حکومت مسلمانوں کی. بڑھتے ہی چلے گئے, بڑھتے ہی چلے, قدم رک ہی نہیں رہے تھے. حتیٰ کہ بڑھتے بڑھتے عقبہ بن نافع رحمہ اللہ وہ اسپین اور اندلس کے ساحل پر پہنچے. آگے بحر الکاہل, بہت بڑا دنیا کا سمندر, دور تک پانی پانی. اس وقت کے جغرافیہ اس کے پار کیا ہے کسی کو کچھ پتا نہیں تھا. اس لیے اپنے گھوڑے کے پاؤں سمندر میں ڈالے, آگے بڑھے. جب پانی گھٹنوں تک آ گیا تو اپنی تلوار کو لہرایا آسمان کی طرف اور کہا ربا تیری ضمیر ختم ہو گئی, ہمارے حوصلے ختم نہیں ہوئے. نعرہ تکبیر, سبیلنا سبیلنا, سبیلنا سبیلنا, طریقنا طریقنا, لبیک 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 لبیک. بھاگ کے یہ شیطان آ گیا, طالبان بھاگ کے ہے یہ شیطان. اور یہ بھی کہا اگر ہمیں پتہ ہوتا اس سمندر کے پاس خشکی ہے اور وہاں انسان ہے, ہم سمندر کا سینہ چیر دیتے. جس کو اقبال نے کہا دشت تو دشت ہیں, دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے, بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم. چیر دیتے سمندر. یہ تیزی سے بڑھتی ہوئی فتوحات اللہ نے آج تاریخ سے اٹھا کر ہماری نظروں کے سامنے کر دی کہ ہن تے کوئی شک نہیں تو کام سے صرف پہلی گل تے عمل کرنا, اگلا سارا کام اللہ دا. آپ نے صرف ایک بات پہ قاتلوہم, بس ہمیں صرف اتنا ہی حکم ہے, قاتلوہم یعذبہم اللہ, عذاب سزا موت اللہ ان پر طاری کرے. بِأَيْدِيكُمْ تمہارے ہاتھوں سے, وَيُخْزِهِمْ انہوں نے بےزتی بھی خراب کرنے کے نام, ذلیل اور رسوا, وَيُخْزِهِمْ وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ وَيَنْصُرْكُمْ عَلَيْهِمْ. وہ شکست کا منظر ذلت کے ساتھ, یہ فتح کا منظر غلبے اور ٹور کے ساتھ. وَيَنْصُرْكُمْ عَلَيْهِمْ تمہیں ان پر فتح دیں گے اور غالب کریں. وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ اور ساری دنیا میں بسنے والے مسلمانوں دے ہاں ٹھر جان گے. سبحان اللہ, ٹھر جان گے.
لڑے تو طالبان، لیکن جب کابل میں داخل ہوئے تو پورے عالم اسلام میں ایک خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ خوشی کی لہر، جس کے دل میں ذرہ برابر بھی ایمان تھا۔ تو اب جو ذمہ داری اللہ کا آخری پیغمبر لے کر آیا تھا، ہم یہ بھی ایمان رکھتے ہیں کہ آپ کے بعد نبی کوئی نہیں، آپ کے بعد نبی کوئی نہیں، تو جو ڈیوٹی اللہ نے پیغمبر کی لگائی